بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب لوگ پڑھتے ہوں گے اصحاب کاف، اصحاب کاف کے بارے میں، لیکن آپ لوگوں نے اصحاب الخدود، اصحاب سب، اصحاب الایکہ، اصحاب الرس بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا۔ تو یہ ان طالب علموں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے ویڈیو ہے۔ اس میں سب سے پہلے آج ہم ذکر کر رہے ہیں اصحاب الخدود کا۔ خدود کہتے ہیں کھائی یا خندق کو۔ یہ جو ہے نا، جس طرح کہ لکھا ہوا ہے، حضرت وسلم کی پیدائش سے 40 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ اصل میں یہ کہتا ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ذوالنواس، اور اس کا سورہ بروج میں بھی ذکر ہے، اور صحیح مسلم کے آخر میں بھی اس واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، ایک جادوگر تھا، وہ جب مرنے کے قریب ہوا تو اس نے سوچا کہ اپنا ایک شاگرد یہاں پر چھوڑ کے جاؤں، تو اس نے ایک شاگرد بنایا اور اس کو اپنا علم دینا شروع کر دیا۔ لیکن جب شاگرد اس جادوگر سے علم سیکھنے جاتا تھا تو وہ راستے میں اس کو ایک عیسائی راہب ملتا تھا۔ وہ اس عیسائی راہب سے بھی عیسائیت کے بارے میں علم حاصل کرنے لگ گیا، چونکہ اس وقت عیسائی مذہب ہی اس وقت اسلامی مذہب تھا، تو وہ اس سے بھی علم حاصل کرنا شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا عیسائیت کی طرف آ گیا تھا۔ تو پھر جادوگر جو ہے نا مر گیا تھا، اور وہ عیسائیت کا علم حاصل کرنے کے بعد وہ جو شاگرد تھا وہ جو ہے نا لوگوں کا علاج بھی کرنا شروع ہو گیا۔ تو اس وقت جو بادشاہ تھا یمن کا، اس کو جو ہے نا، اس نے جب دیکھی کہ اس کی شہرت بہت زیادہ اوپر تک جا رہی ہے، تو اس نے سوچا اس کو مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے، وہ جب بھی اس کو مارنے لگتا تو وہ وہاں سے کسی نہ کسی طور پر بچ جاتا تھا۔ جیسا کہ مطلب اس کو ایک دفعہ پہاڑ سے دھکا دیا گیا تھا تو وہ وہاں سے بھی بچ گیا تھا۔ ایسی کچھ کوشش کی گئی تھی لیکن وہ بچ جاتا تھا ہمیشہ۔ آخر میں اس نے بادشاہ کو کہا تھا، اس لڑکے نے، کہ اگر آپ نے مجھے مارنا ہے تو آپ جو ہے نا اللہ کا نام لے کر جو ہے نا مجھ پر تیر چلائیں تو میں اس سے مر جاؤں گا، لیکن یہ سب لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ اس نے ایسا اس لیے کیا تھا کیونکہ اگر جب وہ تیر چلاتا تو لوگ بھی سارے دیکھ رہے ہوتے تھے، اور اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا ان پر جو ہے نا ظہور واضح ہو جاتا۔ تو چونکہ اس طرح لوگوں کو جمع کیا گیا تھا، اور اس کو جب تیر مارے گئے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ اللہ کا نام پڑھا تھا، تو وہ تیر لگنے سے تو مر گیا تھا، لیکن جس وقت لوگ دیکھ رہے تھے وہ اس پر پکا ایمان لے آئے تھے۔ تو پھر بادشاہ نے کیا کیا تھا، ان لوگوں کو ایمان سے پھرنے کے لیے مختلف قسم کے عذاب دینے شروع کر دیے۔ تو آخر میں اس نے کیا کیا تھا، ان ایمان والوں کو جو ہے نا گڑھے کھود کر زمین میں، ان میں جو ہے نا آگ جلوا کر ان میں جلوایا گیا تھا۔ تو اس لحاظ سے اس کو کیا کہتے ہیں، اصحاب الخدود۔ ان کو کہا جاتا کہ آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ پر ایمان چھوڑ دیں، بادشاہ کے جو ہے نا ایمان لے آئیں، نہیں تو آپ لوگوں کو جو ہے نا ان خندقوں میں، ان کھائیوں میں کیا ہو جائے گا، آپ کو جلا دیا جائے گا۔ تو یہ واقعے کا کچھ خلاصہ تھا، آپ کو بتا دیا ہے۔ اصحاب الخدود کے بعد واقعے کا ذکر آتا ہے اصحاب الایکہ کا۔ اصحاب ایکہ کا مطلب جو ہے نا یہاں پر لکھتے ہیں، یہ درخت کے ایک گھنا درخت تھا۔ اب اس سے ان کی کیا ریلیشن ہے وہ بتاتے ہیں۔ اصحاب، ان کو جو دوسرا نام ہے ان کا اصحاب مدین یا مدین بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا 300 یا 309 BC، مطلب کیا ہے، بیفور کرسٹ، تو حضرت عیسیٰ السلام سے یہ 300 سال پہلے کا ان کا ذکر ہے۔ تو ایکا کا معنی گھنا درخت کے ہیں، تو چونکہ یہ لوگ اصحاب الایکہ کہلاتے تھے، یہ جو ہے نا لوگ ایک درخت کی جو ہے نا پوجا کرتے تھے۔ اچھا، آگے لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جو ہے نا کیا ہے، حضرت ابراہیم کی اولاد مدین میں سے تھی۔ اصل میں ان کا یہ کیا کرتے تھے، یہ لوگوں سے مطلب بھتہ وصول کرتے تھے، ناجائز جو ہے نا تجارت کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، اور ایک جو خاص ان کی جو ہے نا وہ تھی، عادت تھی، وہ یہ تھی، یہ اپنے جو ان کا سامان وغیرہ ہوتا تھا، جہاں پر یہ تجارت کر رہے ہوتے، وہاں پر یہ برہنہ عورتوں کو بٹھا دیتے تھے۔ تو جو کہ خریدار وغیرہ آتا تھا، وہ جو ہے نا جب عورت کی طرف توجہ ہوتی تھی تو یہ اس کی ناپ تول میں جو ہے نا چیزوں میں جو ہے نا کمی کر لیتے تھے۔ تو اس قوم پر حضرت شعیب علیہ السلام کو اتارا گیا تھا، جو کہ عرب میں تیسرے نبی تھے۔ تو آخر میں ان پر جو ہے نا 2 عذاب، زلزلہ اور ان پر آگ کی بارش کی گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے نا مدائن سے مکہ آ گئے تھے۔ تو اس لحاظ سے ان کو اصحاب الایکہ، ایکہ کا مطلب گھنا درخت ہے، اس لحاظ سے ان کو اصحاب
ایکا بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس موجود ہے حضرت یہ سورۃ اعراف میں ذکر آتا ہے اصحاب سبت کا۔ سبت اصل میں کہتے ہیں ہفتے والے دن کو، مطلب ہفتے والے دن والے لوگ۔ اصل میں یہ جو لوگ تھے حضرت مسلم کے دور کے لوگ تھے، اور یہ اہل یہود تھے۔ اچھا، یہ جو لوگ تھے یہ 3 گروہ میں تقسیم تھے۔ ان پر ایک آزمائش آئی تھی کہ آپ لوگوں نے ہفتہ والے دن جو ہے نا، یہ چونکہ سمندر کے کنارے رہتے تھے، کوئی جھیل یا سمندر تھی اس کے کنارے رہتے تھے، تو ان پر ایک آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی تھی کہ آپ لوگوں نے ہفتہ والے دن جو ہے نا شکار نہیں کرنا۔ آپ اس کے ان دن کے علاوہ شکار کر سکتے ہیں، ہفتہ والے دن جو ہے نا آپ مچھلی کا شکار نہیں کرنا، مطلب مچھلی کو ہفتہ والے دن کھا سکتے ہیں لیکن شکار نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت یہ جو ہے نا لوگ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے، انہوں نے شروع کر دیتا ہفتے والے دن بھی شکار کرنا شروع کر دیتا۔ تو 3 گروہ تھے، وہ یہ تھے، ایک گروہ جو ہے نا مچھلیاں پکڑتا تھا، مطلب وہ تو بالکل نافرمانی پہ تھا، اور دوسرا گروہ جو تھا وہ مچھلیاں تو پکڑتے تو نہیں تھے اور نہ ہی پکڑنے والوں کو منع کرتے تھے، اور تیسرا گروہ جو تھا وہ نہ خود پکڑتے تھے بلکہ منع بھی کرتے تھے، کیونکہ اسلام میں ہے آپ کو نہ تو گناہ کرنا ہے اور جو گناہ کر رہے ہیں ان کو منع بھی کرنا ہے۔ تو یہ جو 2 گروہ تھے پہلے والے، ان کو جو ہے نا عذاب میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کر دیا تھا۔ تو تیسرا گروہ جو تھا، جو نہ اس گناہ میں ملوث تھا اور منع بھی کرتے تھے، تو وہ جو ہے نا اس عذاب سے محفوظ رہے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے بندر اور خنزیر وغیرہ بن گئے تھے ان پر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو، تو اس لحاظ سے ان کو اصحاب السبت ہفتے والے دن کے لوگ کہا بھی جاتا ہے۔ اصحاب کہف بڑا مشہور واقعہ ہے، سورۃ کہف میں ہے قرآن مجید کی، تو یہ اکثر لوگوں کو پتہ ہے لیکن جن کو نہیں پتہ سننے۔ حضرت عیسیٰ کی وفات کے 100 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ اصل میں کہف کا مطلب ہوتا ہے غار، تو یہ جو لوگ تھے وہاں پر غار میں جو لوگ جا کر سوئے تھے وہ 300 سال کی انہوں نے نیند کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی سورۃ بقرہ میں حضرت عزیر السلام کو بھی 100 سال سلانے کا بھی ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا تھا، اور کرسچن روایت میں ان کو 7 سلیپر بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ 7 بندے تھے، 3 تھے، 2 تھے، مختلف روایات میں ان کا مختلف ذکر آتا ہے، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ تو قرآن شریف میں آیا ہے، بس ان کے بارے میں زیادہ ذکر مطلب بات چیت نہ کیجیے، بس جتنے بھی تھے کنفرم کسی کو نہیں پتہ ان کے بارے میں۔ تو اس وقت جو ہے نا رومن سلطنت تھی، یہ جو لوگ تھے یہ اس بادشاہ کے ڈر سے جو ہے نا پہاڑ پر چلے گئے تھے، اور ایک غار ملی تھی ان کو، اس غار میں جا کر یہ سو گئے تھے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی تھی، تو یہ 300 سال تک وہاں پر سوتے رہتے، کروٹیں بھی اللہ تعالیٰ ان کی بدلتا رہا تھا۔ 300 سال بعد یہ سو کر اٹھے تھے، تو یہ شہر کی طرف آئے تھے کھانا پینا وغیرہ لینے کے لیے، تو لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ جو ان کے پاس کرنسی وغیرہ ہے یہ تو بہت پرانی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کو اصحاب کہف مطلب غار والے لوگ بھی کہا جاتا ہے، اور بعد میں اس جگہ پر جہاں پر یہ اصحاب کہف سوئے تھے وہاں پر اس جگہ پر مسجد بھی بنا دی گئی تھی۔ آخر میں ہمارے پاس ہیں اصحاب الرس۔ رس کہتے ہیں کچے کنویں کو۔ اصل میں یہ تھا جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، تو جب ان پر عذاب نازل ہوا تھا تو اس کے بعد جو ہے نا یہ کچھ جو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ تھے لوگ، جو ان کے ساتھی تھے وہ بچ گئے تھے، 4000 کے قریب کا ذکر آتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا حضرت صالح علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ہے نا یہ جو ہے نا اس دین سے پھر گئے تھے، اور یہ دوبارہ جو ہے نا بت پرستی کی طرف لوٹ کر آئے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور نبی بھی بھیجا تھا، تو ان نے اس کو بھی قتل کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں پر یہ رہتے تھے ان کے پاس ایک کنواں تھا، کچا کنواں، تو سب سے پہلے جو عذاب نازل ہوا تھا ان پر وہ کنواں ہی سوکھ گیا تھا، اس لحاظ سے ان کو اصحاب الرس بھی کہا جاتا ہے۔ اور کنواں سوکھنے کے بعد اس کے بعد ان پر مختلف قسم کے عذاب بھی نازل ہوئے تھے۔